تو آج کا ٹاپک ہے ٹیبل. بولے ٹیبل, ذرا زور سے بولے ٹیبل. ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس ٹیبل کے ارد گرد یا اس ٹیبل کی چیئر کے اوپر کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر تو آپ واقعی میں ٹیبل پہ کسی پازیٹیو شخص کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, آپ کا مائنڈ, آپ کا ذہن, آپ کا سوچ, آپ کا خیال آپ کو اس طرف لے کے جائے, نیگیٹو تھاٹ کی طرف لے جائے. آپ کے ساتھ وہ ناکامی کی باتیں کرے, آپ کے ساتھ وہ دنیا کی باتیں کرے, آپ کے ساتھ وہ ایسی باتیں کرے جو کمزوری اور سستی اور کاہلی کی باتیں کرے. آپ کا اسپرٹ اس مومنٹ کے ساتھ موو کرنا شروع کر دے گا. سنیں غور سے, ٹیبل ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مومنٹ کو. آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں, آپ اپنے انوائرمنٹ میں کیسے ماحول میں جینا چاہتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ٹیبل. شاگرد اگر اس وقت صحیح بندے کا انتخاب نہ کرتے تو آج شاگرد اس دنیا میں مرنے کے بعد بھی زندہ نہ رہتے. آج بھی ان کا نام زندہ ہے. آمین. کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں وہ کر گئے, جو ہسٹری وہ لکھ گئے, وہ آج تک زندہ ہے. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھوں گا, ذرا غور سے سنیے. لوکا کی انجیل, اگر آپ کے پاس بائبلیں ہو تو ضرور نکالیے. لوکا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 22 نکالیے. لوکا 22. یہاں پہ لکھا ہے, اور پہلی آیت سے, اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی, اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے. کون؟ سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالے, کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے. اور شیطان, کون؟ شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا ہے اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا. 12 شاگردوں میں ایک شاگرد کے اندر شیطان سما گیا. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہی حملہ پطرس کے اوپر بھی ہوا تھا. صرف یہودا پہ ہی نہیں ہوا, وہ پطرس کے اندر بھی آیا تھا. لیکن پطرس نے اسے زیادہ دیر اپنے اندر رہنے نہیں دیا. لیکن یہودا کمپرومائز کر گیا. یہودا کمپرومائز کر گیا. اور یہودا کا حال آپ کو پتا ہے کہ اس کی انتڑیاں بھی باہر آ گئی تھی جو اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی تھی. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ شیطان یہودا میں سمایا اور جو اسکریوتی کہلاتا ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا. اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے. وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا. اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالے کر دے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سودے بازی کر کے روپے دے کے یہ فزیکلی عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شیطان کا ساتھ دیا ہے. نہیں, کئی ایسے ذرائع, یہ میں نے ٹیبل جو آج بچھائی ہوئی نا یہاں پہ, اس ٹیبل کے اوپر ساری باتیں ہوتی ہیں. یہ ٹیبل ہے, آپ کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہو, آپ کی انرجی کیسے لوگوں کے ساتھ گل مل جاتی ہے. آپ نے اگر اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھایا جو آپ کو خدا کی قربت سے دور لے کے جاتے ہیں. سنیے, آپ کا سایہ کیا کرائے کا پانی پھیرنے کے لیے 2 منٹ کے ساتھ بیٹھے آپ کو پھیر کے چلا جائے گا, آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا. بیکاز کلام کہتا ہے شیطان ہمارے دل کے دروازے پر دبکا بیٹھا ہوا ہے. کیا بیٹھا ہے؟ دبکا. یعنی تسی تھوڑی سی جگہ کٹو, ٹھاک کر دے. اس کو آپ سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. He comes without permission.
اور وہ جب انٹر ہوتا ہے تو سنیے بڑی محبت سے، چاہت سے، پیار سے اور بڑے ہی ایک ہمبل طریقے سے آپ کے اندر آتا ہے اور آپ کا اپنا بن کر آپ کو ڈسیو کرتا ہے، آپ کو ڈنگ مارتا ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں، ایوری بڈی شامل ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کون اس کے ساتھ ایگری ہو کر آگے بڑھ جاتا ہے؟ ایک ٹیبل تو یہ ہے جو یسوع نے بچھائی ہے، ایک ٹیبل وہ ہے جو شیطان بچھاتا ہے اور اس کے ساتھ آدم اور حوا کو بٹھاتا ہے، وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، دونوں ٹیبلیں بتاؤں گا آج کہ کس کس نے ٹیبل بچھائی اور کس کس نے اپنے ساتھ ان کو لے کر اس ٹیبل کے اوپر جب مشورہ جات کیے تو کون اس مشورہ جات کی ڈیل میں پھنس گیا اور پھر وہ اپنی جان کا نقصان کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، آگے پڑھتا ہوں آپ کے لیے، اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا۔ سنیے غور سے، یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا۔ یسوع نہ شخص ملیا تے نہ وہ نہ کوئی مشورہ پیتا، لیکن یسوع نے پتا کیڑا شخص کیڑے وقت پانی اٹھائے گا، گھڑا لے گا، اپنے گھر جا رہا ہوگا۔ آپ کا اس شخص سے پالا پڑا ہوا ہے جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جانتا ہے، جو آپ کی خواب گاہوں کی بھی کیا کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے۔ داؤد کہتا ہے 139 زبور میں کہ میں بھی ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹے سے ننھے منھے بچے کی ماں نے تھا، تو مجھے وہاں سے جانتا ہے، میں آسمان پر چڑھ جاؤں یا زمین پر چڑھ جاؤں تو مجھے وہاں پر بھی پہچان لیتا ہے، تو میں تیری حضوری سے بچ کے کہاں جاؤں۔ تو انسان خدا کے سامنے بالکل ننگا ہے، اور یہ ابھی میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا پیدائش کی کتاب میں سے ساری باتیں۔ جی آگے کیا لکھا ہے، پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے۔ کون کہتا ہے جی؟ ذرا زور سے بولے، استاد۔ یہی تو میں کہتا ہوں، ممبر بننا جی کہ استاد دے شاگرد بننا جی۔ یسوع کون ہے؟ استاد۔ ہم کون ہیں؟ شاگرد۔ بولے ذرا زور سے، شاگرد۔ ممبر نہیں بننا، شاگرد بننا۔ استاد وہ ہے یسوع، ہم اس کے شاگرد ہیں، اور شاگرد اپنے ساتھ، استاد اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو بٹھاتا اور انہیں ٹیچ کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، انہیں آنے والے وقتوں کی خبریں دیتا ہے، انہیں پراپر گائیڈ لائن دیتا ہے ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر ہم نے صحیح ٹیبل پہ صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا تو ہمارے خوابوں کو، ہمارے فیوچر کو، ہمارے ڈریمز کو وہ تباہ کر دیں گے۔ لہذا ہم نے چوز کرنا ہے، ہم نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو بٹھانا ہے۔ دس از آور ڈیسیژن۔ کوئی ہمیں ڈیل نہیں کر سکتا، ہم خود ڈیل کریں گے ہم نے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا اور کس کو نہیں اپنے ساتھ بٹھانا۔ آگے کیا لکھا ہے، استاد مجھ سے کہتا ہے مہمان خانہ کہاں ہے جس سے میں اپنے شاگردوں کے، کن کے ساتھ کہوں؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کروں۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے کلیسیا کا۔ میں پچھلی دفعہ میں نے کلام سنایا، استاد اور شاگرد۔ لوگ ممبر بننا چاہتے ہیں، پلیز ممبر بننے والے ممبر ہی رہ جائیں گے، شاگرد بننے والے یسوع کے ساتھ اس کے سینے کا سہارا لے کے اس کے ساتھ آرام میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ آگے کیا لکھا ہے، وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ راستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہی تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ آگے اشعیا بانی کی بات ہونے لگی ہے، سنیے۔ جب وقت ہو گیا تو کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے، کیا سہنے سے پہلے؟ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بارشیں میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لے کر شکر کر کے توڑی
اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے. سنیے غور سے, یسوع مسیح نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے یسوع کا بدن ہمارے واسطے کیوں دیا گیا؟ تاکہ ہم یسوع کے بدن میں ایک ہو جائیں. ابھی میں پڑھ کے پیچھے سے سناؤں گا آپ کو. پیدائش کی کتاب میں آدم کے اوپر نیند بھیجی. کیا بھیجی خدا نے؟ نیند بھیجی. تے پھر پسلی چوں آپریشن کر کے کعبہ کٹی. اب یسوع بھی جب صلیب کے اوپر ادھموا کر دیا یسوع کو انہوں نے, تو یسوع بھی اس کی پسلی میں جب نیزہ مارا گیا تو یسوع کے اوپر بھی وہ غنودگی تھی, اور اسی غنودگی میں خدا نے اس کی پسلی میں نیزہ مار کے اس کی کلیسیا دلہن کو نکالا. آپ وہ لوگ ہیں. جس طرح سنیے گا ذرا غور سے, جب پسلی نکل گئی نا تو پسلی والے نے جس کی پسلی سے نکلا تھا گوشت, اس نے کہا اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. یہی تو بادشاہ ہے. اب یسوع کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور یسوع کے گوشت میں سے گوشت ہے. اسی لیے تو یسوع کی کلیسیا دلہن کہلاتی ہے. کلیسیا کون ہے؟ یسوع کی دلہن. تو ہم یسوع کے گوشت میں سے گوشت, اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی جو ہے, تو یہ کلیسیا کو خدا نے مکاشفہ دیا ہے. کیوں بٹی صاحب؟ یہ کلیسیا کو خدا نے مکاشفہ دیا ہے. آپ اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی, اس کے گوشت میں سے گوشت ہے. تو اس کا مطلب ہے اب ہم اور یسوع دو نہیں رہے. یسوع اور ہم دو نہیں رہے. کلام میں لکھا ہے جیسے میاں بیوی شادی سے پہلے دو ہوتے نا, لیکن اب یہ دو نہیں رہے. کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے. اب ہم بھی پہلے یسوع کے ایمان سے خالی تھے تو ہم دو تھے, غیر قوم تھے. سنی, جس دن سے ہم نے یسوع کو اپنا شخصی نجات قبول کر لیا, اس دن سے ہم غیر قوم بھی نہیں رہے, ہم دو بھی نہیں رہے, ہم یسوع مسیح میں کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے. We are one in Jesus. ہم یسوع مسیح میں ایک ہیں. آگے سنیے, یہاں پہ لکھا پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے, میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. مگر دیکھو یہ میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے. میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے میز پر ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے میز پر ایسے بھی لوگ آ کر بیٹھیں گے جو آپ کے دوست نہیں ہوں گے, سوری, لیکن بیٹھیں گے. یار میں نے میز اسی لیے بچائی ہے یہاں پہ تاکہ میز کے اوپر ہم بات کریں, یہ ٹیبل کے اوپر ہم بات کریں. آپ کے ساتھ آئیں گے دوست, بیٹھیں گے. جب وہ اپنی گفتگو شروع کریں گے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی اس کی گفتگو کے ساتھ میں نے ایگری کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ آگے چلنا ہے کہ میں نے آگے نہیں چلنا ہے. یہودا اسکریوتی ٹیبل پہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود جو خداوند کے لوگ ہیں وہ پہچان رہے ہیں, خداوند پہچان رہا ہے اس کے اندر سے وہ کس طرح سے وہ اپنی چلاکی سے اس چیزوں کو کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ساتھ رہ کر اس نے یسوع مسیح کو 30 سکوں میں بکوا دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, یسوع کو پتہ ہی نہیں چلا. کیا نہیں, یسوع کو پتا تھا پہلے سے. شاگردوں کے لیے پرابلم تھی, شاگردوں کی آنکھیں بند تھی, ان کو نہیں معلوم, تو یہ بھی نہیں پتا تھا پکڑوانے والا بیچ میں ہے کون ہے. اسی طرح ہماری بھی آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ ہم جو اپنے ساتھ لے کر ٹولا چل رہے ہیں, کیا یہ میرے لیے یہودا اسکریوتی بنا ہوا جو مجھے پکڑوا دے گا, جو مجھے کل کو سولی پہ چڑھوا دے گا. یہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ آگے کنٹینیو کرنا ہے اور کس کے ساتھ آگے کنٹینیو نہیں کرنا ہے. آگے ذرا نکالیے پیدائش کی کتاب, دوسرا والا نکالیے پیدائش کی کتاب, دوسرا باب. پیدائش دوسرا باب نکالیے.
21वें आयत से पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दी। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम ने से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नर और नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और एक तन होंगे। ये है मसीह और कलीसिया का रिश्ता, बदन में एक मियां और बीवी का रिश्ता। 25वें जरा पढ़िए, जो गौर तलब है, जो मैंने यहां पर इसको हेडलाइन किया है, वो ये है, आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। आप देखिए, खुदावंद की हुजूरी में आप नंगे भी हों, लेकिन आपके अंदर से वो शर्म और हया का पर्दा हमेशा आपके अंदर खुदा कायम रखेगा। लेकिन मैं जब इसकी अगली आयतों को पढ़ रहा था, और जैसे ही नाफरमानी का गुनाह उनके अंदर आता है, जैसे खुदा की बगावत का गुनाह उनके अंदर समा जाता है, सुनिए, इंसान अपने नंगेपन को पहचान लेता है, हुआ है। खुदा की हुजूरी में जब खुदा में रास्तबाजी की चादर का एक खूबसूरत खिल्लत पहना कर रखता है, उस वक्त हम खुदा की हुजूरी में होने के बावजूद जो खुदा के बेटे यीशु मसीह की पवित्र चादर उसके बड़े के लहू से धोकर उसे हमें पहनाई है, गो हम नंगे हैं, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने हमारी शर्मों को ढांप के रखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड द ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदा का वो फजल है जिस चादर से खुदा ने हमें नंगेपन को छुपा के रखा हुआ है। गो हम नंगे हैं, लेकिन खुदा की हुजूरी में हम फिर भी नंगे अपने आप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी हुजूरी से क्या करके रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। जब ये वर्ड्स मैंने पढ़ी, आप यकीन माने, मुझे थोड़ी देर के लिए पागलों ने रोक दिया, यहां पे सुन बेटा, इंसान अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वो नंगा है, लेकिन खुदा की हुजूरी में खुदा उसके नंगेपन को ढांप के रखता है, जिसकी वजह से उसे अपना नंगापन भी नंगा नजर नहीं आता, क्योंकि खुदा की हुजूरी ने अपनी पकीज़ा चादर उसके ऊपर लपेट के रखी होती है और खुदा उसमें से उसे देख रहा होता है। और आपको पता है, ये पाकशाह की जो रस्म है, ये पाकशाह का जो हमारे लिए मेज सजाया गया है, ये वो चादर है जो हम पर दोबारा रिस्टोर की गई है। इसमें हम नंगे होने के बावजूद खुदा की हुजूरी में नंगे नजर नहीं आते हैं। लेकिन जब हम फिर बाहर निकलेंगे, हम फिर जो है वो गुलामी और जो है वो शैतान की बातों की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो फिर सुनिए, आगे मैं पढ़ने लगा हूं, जरा वो गौर करिए। 3रा बाब लिखा है, अब एक और टेबल है, ये सेकंड टेबल की बात करने लगा हूं। एक टेबल तो ये सुनने से जाइए, दूसरी टेबल यहां पे है। और सांप कुल 10 जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, वाकई खुदा ने कहा कि बाकी किसी दरख्त का फल ना खाना। लो जी, टेबल तो है वे, लेकिन बंदा बदल गया। हुण यीशु की जगह शैतान आके बह गया। अब ये कलाम की ट्विस्ट बातें कर करके आपके जहन और सोचो और ख्यालों में डाल रहा है। टेबल वही है, लीडर बदल गया। अब यीशु की जगह या खुदा की जगह अब इब्लीस आके बैठ गया और कलाम को क्या कर रहा है, ट्विस्ट। बोले क्या बोल रहा है, ट्विस्ट। कलाम यही दे रहा है, कलाम यही से पकड़ेगा और इसको ट्विस्ट करके हमारे ज़हनों के साथ खेलता है और कह रहा है, क्या वाकई तुमको खुदा ने मना किया बाप के किसी तरफ का बोलना खाना। गुफ्तगू इतो की थी स्टार्ट थे, यस और नो दोनों ही शामिल हैं। कैसी पॉजिटिव गुफ्तगू का आगाज किया उसने। यही जो चीज हम बिल्कुल इजी हजम कर सकते हैं, स्टार्ट उसने वहीं से किया है। औरत का आगे से रिएक्शन देखिए, उसने कहा, औरत ने साफ से कहा, बाकी दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, फिर जो दरख्त के बीच में है उसके फल की बहुत खुदा ने कहा है तुम ना उसे खाना, और आगे लिखा है ना छूना। खुदा ने कह दो कैसे ना छूना, खाने से मरता है आदमी।
کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں، ایسی چیزوں میں، ایسی جگہوں میں بیٹھنا بھی غلط ہے. نہیں بھائی، خدا آئے گناہگاروں کے لیے ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم نے بیٹھنا ہے، ہم نے شرابیوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، ہم نے کبابیوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، ہم نے کلبوں میں بھی جانا ہے، ہم نے جوؤں میں بھی جانا ہے، ہم نے ریڈ لائٹ ایریاز میں بھی جانا ہے، ہم نے ہر وہ علاقہ جہاں گناہ کی کثرت ہے، کلیسیا نے وہاں جانا ہے. آپ کو پتا ہے ایمسٹرڈیم کے جو خطرناک ترین علاقہ ہے، سن سٹی جسے کہتے ہیں، وہاں کے اندر منسٹری کا بہت بڑا دفتر ہے، وہاں مشنری بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے وہاں پر منادی نہیں ہوگی؟ ہوگی منادی. نزوالے میں کانفرنس تھی اور وہاں پر میں کانفرنس میں گیا تو پورے ہمارے کوئی 30 کے قریب پاسٹرز آئے تھے پوری دنیا سے، اور ہماری بس بھر کے ہم سب کو ریڈ لائٹ ایریا میں لے کے گئے جہاں پر مشنریوں کا بڑا چرچ ہے. اور وہاں پر جا کے انہوں نے پہلے کانفرنس کری اور اس کے بعد پھر سب کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر انجیل کی منادی کرے، اور وہاں کے لوکل مشنری ہمارے ساتھ تھے. کہاں کہاں خدا نہیں بھیجے گا؟ کلام میں لکھا ہے خدا تندرستوں کے لیے نہیں آیا. خدا کا بیٹا یسوع تندرستوں کے لیے نہیں آیا. تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے. کن کو طبیب کی ضرورت ہے؟ بولیے بیماروں کو. کن کو؟ یس، ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے وہاں رہنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے. کلام میں لکھا ہے جیسے ہم نے نہیں ہونا، ہم نے ان کو صحت مند ٹیکے لگانے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. ہاللیلویا. چھونے کے لیے نہیں کہا گیا، کھانے کے لیے منع کیا گیا. اس پھل کو انٹر نہیں کرنا اپنی لائف میں. اب گفتگو وہی ہے، ٹیبل وہی ہے، لیکن ٹوسٹ کر کے کلام کا ایسا دے دیا ہے کہ ہم بالکل پریشان ہو گئے. اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ ہے بھائی کچھ نہیں کرنا. خدا کا بیٹا یسوع مسیح، سنیے غور سے، آسمان چھوڑ کے زمین پہ تو آپ کے خیال سے زمین بڑی پکیزہ تھی جہاں پر یسوع آیا تھا؟ نہیں، یہ گناہ کی دلدل تھی زمین. لیکن خدا کا بیٹا یسوع جہاں بھی انٹری مارے گا، سنیے، وہیں پر نور کا مجسمہ جہاں کھڑا ہوگا وہاں لائٹ ہو جائے گی. بولیے آمین. لوکا کے انجیل 4 باب میں پتہ کیا لکھا ہے؟ لوگ تاریکی میں بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ لیکن یسوع تو تاریکی میں آ گیا. یسوع کہاں ہے؟ تاریکی میں. ہم نے تاریکی میں جانا ہے. ہم نے تاریکی کو گم اندھیرے کو اپنی روشنی کے وسیلہ سے کیا کرنا ہے؟ موو کرنا ہے وہاں سے، اور وہاں پر روشنی کا مینار کھڑا کرنا ہے. That is called salvation. یہ salvation ہم نے پیش کرنی. ٹیبل یہی ہے. ہم نے ٹیبل پہ جو نیگیٹو تھاٹ والے لوگ ہیں، ہم نے کلام کی سچائی کے وسیلے سے ان کو ریموو کرنا ہے یہاں سے. وہ تو آئے ہیں کس کے لیے؟ کلام میں لکھا ہے مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے. یہ متی یوحنا 10 میں لکھا ہوا ہے. لیکن خدا کا بیٹا یسوع اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں، اور آگے کیا بولا؟ کثرت کی زندگی پائیں. زندگی کی بات نہیں کر رہا، ابنڈنٹ لائف کی بات. اب یہ کہا گیا، جہاں یہ کہا گیا کہ اسے نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے، تب سامنے والے سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے. تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. انہوں نے کیا دیکھا کیسیاں کھول دیا. یہ ہے مزے کی بات یہاں پہ سیکھنے والی. آنکھیں تو کھلے گی لیکن کیسی آنکھیں کھلے گی یہ دیکھیے گا ذرا. یہاں پہ کھل جائیں گے تم خدا کی مانندے کو بد کی جاننے والے بن جاؤ. اور انہوں نے دیکھا وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا، کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا. یہ یوحنا کے خطوں کے اندر ان تینوں باتوں کا ذکر ہے. آنکھوں کو اچھا معلوم ہوتا ہے، خوشنما معلوم ہوتا ہے، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے. ابھی تک ہے تو وہ باغ میں ہی ہے، خدا کی حضوری میں. یہ عمل کرنے سے پہلے وہ پہلے بھی ننگے ہی تھے. ہلو، پہلے بھی ننگے تھے، لیکن لکھا ہے
اس کے باوجود ان کو اپنا ننگاپن نظر, جس وقت انہوں نے اس پھل میں سے کھایا, اپنا ننگاپن واضح طور پر ان کو نظر آنا شروع ہو گیا. یہ ہے جی عقل جو ان کو مل گئی, یہ ہے وہ آنکھیں جو ان کی کھل گئی. روحانی آنکھیں بند ہو گئی, جسمانی آنکھیں کھل گئی. کیڑی آنکھیں بند ہوئی ہیں؟ روحانی. بولو کیڑیاں بند ہوئی ہیں تو کیڑیاں کھلی ہیں تو جسمانی جڑے نے وہ ننگے نظر آنا شروع ہو گئے. سنیے نجات کیا ہوئی ہے ہماری. آج پاک روح نے ایک نیا مکاشفہ دیا ہے, سنیے ذرا. جو روحانی آنکھیں بند ہو گئی تھی, یسوع کی نجات کے وسیلہ سے وہ روحانی آنکھیں اب ہماری خدا کھول رہا ہے اور جسمانی آنکھیں بند کر رہا ہے. ذرا غور سے سنیے. جب ساؤل دمشق کی راہ پر کلیسیا کو ستانے اور مارنے کے لیے جا رہا تھا تو کلام کہتا ہے کہ ساؤل جب ستانے اور مارنے کے لیے جا رہا تھا تو یسوع سے نے کہا, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا؟ انہوں نے کہا, خدا میں تینوں کتوں ستایا ہے؟ انہوں نے کہا, تو میرے بچے میں ستانا ہے تو کتوں ستانا ہے؟ میں نے ستانا ہے. اور آگے لکھا ہے جب وہ دعا کر کے شمعون سے جب وہ دعا کروا کے نکلا تو لکھا اس کی آنکھوں کے چھلکے اس کے چھلکے گر گئے. اور یہ جو آنکھوں کے آگے چھلکے تھے نا, یہ جیسے گرے اس کی روحانی آنکھیں کھل گئی. نجات آپ کی روحانی آنکھیں کھولتی ہے. اور یہاں پر آپ کی روحانی آنکھیں عدن میں بند ہوئی تھی اور یسوع مسیح کے وسیلہ خدا نے ہماری روحانی آنکھوں کو دوبارہ کھول دیا. That is called salvation. اب یہ روحانی آنکھوں کا تعلق سنیے غور سے, جسم سے نہیں ہے. روحانی آنکھوں کا تعلق بولیے جسم سے نہیں ہے. روحانی آنکھوں کا تعلق آپ کی روح سے ہے. آپ کی سالویشن روح میں ہوئی ہے. اور جب روحانی آنکھیں روح القدس کے وسیلہ آپ کی اوپن ہوتی ہیں, سنیے, آپ نجات کو روح میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ نجات کو روح میں دیکھ رہے ہوتے ہو تو جسم پر آٹومیٹکلی خدا کے حضوری کے وسیلہ سے ہم کیا آتے ہیں؟ غالب آتے ہیں. بیٹا پانی کا گلاس میں کیا آٹومیٹکلی آپ کیا آتے ہیں؟ غالب آتے ہیں. کس پر؟ روح کے وسیلہ جسم پر. اور جن کو ابھی تک روح کا تجربہ ہی نہیں ہوا کہ میری روحانی آنکھیں کھل گئی ہیں, وہ جسم پر کبھی غالب نہیں آئے. اور یہاں پر پڑھیے, دوبارہ پڑھیے, یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جب ان کی آنکھیں کھل گئی تو لکھا ہے تب ان کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں, اور انہیں انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی. جیسے نافرمانی اور بغاوت کا گناہ ان کے اندر انٹر ہوا ہے, لکھا ہے ان کو اپنا آپ نظر آنے لگا ہم ننگے ہیں. اور لکھا ہے اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی, اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں, آگے لفظ پتہ کیا لکھا ہے؟ چھپایا. پٹی صاحب مجھے پٹی صاحب پانی پیو. ہاں جی, اپنے آپ کو کیا بنایا؟ چھپایا. بولیے کیا کیا؟ چھپایا. بولو چھپایا. یہ کون سی آنکھیں کھلی ہیں؟ کون سی آنکھیں کھلی ہیں کہ وہ پھل کھایا ہے, اور جو پہلے خدا کی حضوری کا انتظار کیا کرتے تھے کہ خدا کب ہم اس کے آ کر ملاقات کرے گا, اب خداوند کو اپنے آپ کو خداوند سے چھپا رہے ہیں. یار آپ کو ایسی آنکھیں کھلی چاہیے یا وہ آنکھیں کھلی چاہیے جس میں خدا کا دیدار آپ کو ملے؟ ہاللیلویا. اور وہ دیدار آپ کو پتہ کیسے ملے گا؟ برے کے کفارے کے وسیلہ سے. برے کے یہ ہے جو آپ کو خدا کا ٹھنڈے وقتوں میں دیدار کرنے کا فضل اور توفیق بخشے گا. اور اس ٹیبل پر جو برے کی ٹیبل ہے اس پر بیٹھنا پڑے گا.
اور اگر یہاں یہودا عسکر یوتی آ کر بیٹھ کر ہمیں ڈسٹرب بھی کرنا چاہے، ہمیں پہچاننا ہے who is the enemy of my life، میری زندگی کا دشمن کون ہے، یہ مجھے پہچاننا ہے۔ اور اگر میں نے پہچاننے میں غلطی کی، کمپرومائزنگ لائف کو زندہ کیا، تو سنیے خدا کی حضوری سے میں اپنے آپ کو ہمیشہ چھپاتا رہوں گا، چھپاتا رہوں گا۔ ہاں، بائبل مقدس کے سارے آج حوالے میں نے نکالے ہوئے ہیں جہاں جہاں سے خدا نے اپنے آپ کو دسترخوان بچھا کر ہمارے لیے بٹھایا ہے۔ آپ کو کس کس کو 23 زبور آتا ہے؟ بولیے ذرا، کس کس کو آتا ہے؟ سب کو ہی آتا ہے؟ ذرا بولو پھر آج میرے ساتھ 23 زبور سنیے، میرے ساتھ مل کے بولیے، خدا میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ دیکھیے 5ویں آیت میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان، یہ ہے وہ دسترخوان جو آج میں نے آپ کے سامنے بچھایا ہوا۔ This is the table۔ باہر ابلیس دندن آتا پھر رہا ہے، لیکن خدا نے آپ کے لیے اپنا ٹیبل یہاں پہ ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ میری ٹیبل پہ میرے ساتھ آج کھائیں گے۔ یہ ہے روبرو، دشمنوں کے روبرو خدا ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ہمیں کھانا کھلانا چاہتا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہم خدا کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار کے اس کے ساتھ اچھی اچھی زندگی کی باتوں کے ساتھ آگے زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، یا اپنے ساتھ آلتو فالتو لوگوں کو بٹھا کر اپنی زندگی کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو یو۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ ذرا نکالیے، یوحنا کی انجیل 6واں باب نکالیے، یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب نکالیے۔ سے پڑھتا ہوں، 6واں باب 51 سے یوں لکھا ہے، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت کھانے کو کیوں دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ۔ لفظ میں نے کیا بولا؟ ابن آدم، یہاں پر خدا کا گوشت نہیں لکھا ہوا۔ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یسوع اگر خدا ہے تو وہ مر کیسے سکتا ہے؟ جب جب یسوع کے بدن اور خون کی بات ہوگی وہاں ابن آدم کا لفظ آئے گا۔ کون سا لفظ آئے گا؟ کیونکہ خدا روح ہے، خدا کلمہ ہے، نہ کلمے کا خون ہوتا ہے نہ روح کا خون ہوتا ہے۔ ابن آدم جو انسان بنا اس کا خون ہونا تھا، اس لیے آدم کی صورت اختیار کی خدا نے، کیونکہ نجات کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ نجات کے لیے کس کی ضرورت تھی؟ خون کی ضرورت تھی، اس لیے آدم کی صورت اختیار کی گئی تاکہ آدم کے بدلے آدم کفارہ دے۔ ایک شخص کے گناہ کے وسیلہ سے ساری دنیا گناہگار ہو گئی۔ ایسا ہوا تھا، آدم نے گناہ کیا اور سب مر گئے۔ سنیے، یسوع نے سب کی راست بازی کے وسیلہ سے کفارہ دیا، سب زندہ ہو گئے۔ آمین۔ لیکن پتہ کیسے؟ ایمان کے وسیلہ سے۔
یار آج مجھے اور آپ کو کہنا نہیں چاہیے کہ یسوع تیرے کفارے سے تو نے مجھے زندہ کیا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. آمین. یہ تو قبول کرتے ہیں آدم کے گناہ سے میں مر گیا، یہ تو مانتے ہیں آدم کے گناہ سے میں مر گیا، لیکن یہ کیوں نہیں کہتے یسوع کے کفارے سے میں زندہ ہو گیا؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا. بولو یسوع زندہ ہو گیا. کل دنیا دا نجات دہندہ کی ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. وہ زندہ نہیں ہوا، اس نے ہمیں بھی زندہ کر دیا. This is good news. اور اگر یہ گڈ نیوز ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے چرچ میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. آج تک لوگ یہی کہتے ہیں میں زندہ نہیں، میں تو مردہ ہوں. نہیں بھائی، آپ مردہ نہیں، آپ زندہ ہیں. یہ آپ کی حیثیت ہے. جی آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، آگے لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی. صرف زندگی بھی نہیں لکھا، کیا لکھا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. یسوع کہہ رہا ہے میں خود اسے زندہ کروں گا. واو، میں لفظ لکھا ہے، میں اسے پھر آخری دن کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا. کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے. اور آگے کا لکھا ہے میں اس میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں دولہا دلہن یسوع دی دلہن ہو تسی. لہذا یسوع دے نال وقت گزارنا بہت ضروری ہے. یسوع ہمارا دلہا، ہم اس کی دلہن ہیں. اس کے ساتھ اس کی رائے میں ایک رہنا بہت ضروری ہے. میاں بیوی اگر صحیح آپس میں ایک رائے نہیں بنتے تو پھر آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی. لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا صلاح کے ساتھ چلے، کبھی ایک ڈاؤن کبھی ایک اوپر ایک نیچے، اس طرح تھوڑا سا ایک دوسرے کو لے کے ساتھ میں چلیں گے تو زندگی خوبصورت بنتی ہے. اور یہی یہاں پر رشتے کی جو بات کی گئی ہے، یسوع مسیح تم مجھ میں اور میں تم میں. آگے لکھا ہے جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا، زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے کیا رہے گا؟ جی زندہ. لفظ لکھا ہے میرے سبب سے زندہ رہے گا. آپ زندہ لوگ اور زندہ رہو گے. آمین. آپ زندہ رہو گے. اور جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے. یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. یہ باتیں اس نے کفرنہوم میں بعد خانے میں تعلیم دیتے وقت کہیں. آمین، ہاللیلویہ. اور لکھا ہے اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہت سو نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے. بہت سے اس وقت کے ایسے لوگ بھی تھے کہ یسوع کی اس کفارہ اور قربانی کو قبول نہ کر پائے اور وہ واپس چلے گئے، ہلاک ہو گئے. یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں. کیا یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں؟ I am the door. یسوع کے علاوہ جتنے بھی معبود اس وقت دنیا میں یا پریس یا لوگ عبادتیں کر رہے ہیں یا خدا کو یاد کر رہے ہیں، سنیے یسوع کے بنا کسی کی نجات مکمل نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا I am the door. یسوع کے بنا کوئی نجات میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے یسوع کا کفارہ میرے اور آپ کے لیے آج بھی اویلیبل ہے. اور کرنتھیوں کے خط پہلے باب کے 11ویں باب میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی نامناسب طور پر اس میں سے لے تو اس کا قصوروار ٹھہرے. لہذا نامناسب یہ ہے کہ ہمیں یسوع کے کفارے کا اقرار کرنا اور اس کو کہنا ہے ابا میں تیرے بیٹے یسوع کے کفارے کا اقرار کرتا ہوں، میں اس کی مرضی میں اس کی ٹیبل کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوں. اے خدا مجھے تیرے ٹیبل پر تیری گفتگو میں جینے کا فضل دے تاکہ میں تیری مرضی کو پورا کروں. یسوع کے نام سے سب بولیں آمین. آئیے اس روٹی اور شیرے کے لیے دعا کریں گے. آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے اس روٹی اور شیرے پر تیری برکت چاہتے ہیں. اب یہ محض روٹی اور شیرہ نہ رہے بلکہ برے کے لہو اور اس کے بدن میں تبدیل ہو جائے. تیرے کلام کی ایک ایک ورڈز، ایک ایک بات جو پڑھی گئی اور سنی گئی ہے، آج اس روٹی اور شیرے کو ابا یسوع کے نام سے ایسا بلس کر دے کہ ہمارے بدنوں میں یہ طاقت، قوت، صحت اور تندرستی اور تیری پاک مرضی کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا فضل اور توفیق مل جائے. سب بولے آمین.